آخری عشرے کے بارے میں آتا ہے، چند دن ابھی بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادات کا اہتمام کرتے تھے اتنا کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ چند دن ابھی جو بچے ہوئے ہیں ان دنوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار لیں، قیام اللیل کر لیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کر لے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار کر لے، اور اسی طریقے سے توبہ و استغفار کر لے۔ عبادت کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے ان دنوں کو اور اپنے وقتوں کو گزار لے۔ آخری عشرے کے اندر عبادت کا اہتمام اور زیادہ ہو جانا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج تو طرح طرح کے فتنے ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں آ گئے ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے بیچ میں۔ آج کے وقت میں کرکٹ کا ایک فتنہ ہے، آپ دیکھیے آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے، کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں قیام اللیل کرنے کے بجائے کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے نمازیں پڑھنے کے بجائے، تلاوت قرآن کے بجائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بجائے اسکور چیک کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کون سی ٹیم کھیل رہی ہے، کون سی ٹیم جیت رہی ہے، کون سی ٹیم ہار رہی ہے، کھلاڑیوں کے کرکٹروں کے فین بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم مرنے کے بعد یہ کرکٹ کا میچ کام آنے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یہ جن کھلاڑیوں کے کرکٹروں کے آپ فین بنے ہوئے ہیں، ان کے مداح بنے ہوئے، ان کے چاہنے والے بنے ہوئے، جن کی ایک ایک حرکتوں کو آپ دیکھتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں، فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کے کرکٹر، یہ آپ کے جو ہیروز ہیں، یہ آخرت میں آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ کرکٹ کا میچ کام آنے والا نہیں ہے، اسکور کام آنے والا نہیں ہے، آخرت میں یہ آپ کی نمازیں کام آئیں گی، آخرت میں یہ قرآن کی تلاوت کام آئے گی، آخرت میں ذکر و اذکار کام آئیں گے، آخرت میں ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ کام آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موقع آج دیا ہے اس موقع کو غنیمت جانے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے جب آخری چند دن بچتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسجدوں کے اندر مسلمان کم لیکن بازاروں کے اندر مسلمان زیادہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ عید کی تیاری کے نام پر اپنے بچے ہوئے دنوں کا، رمضان کے بچے ہوئے دنوں کا اکثر حصہ ان کا مارکیٹوں میں گزر جاتا ہے، ان کا بازاروں میں گزر جاتا ہے۔ خواتین بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو رمضان المبارک کے آخری دنوں میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بازاروں کے اندر زیادہ نظر آتی ہیں، مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، بازار سے سودے لا رہی ہوتی ہیں، کپڑے خریدنا، زیب و زینت کے سامان کو جمع کرنا، اسی کے اندر ان کا رمضان المبارک کا کہ یہ جو آخری دن ہوتے ہیں اسی میں یہ گزر جاتے ہیں، اور اللہ کی عبادت سے خواتین بھی غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمیں دعا کرنا اللہ رب العالمین سے، ہم دعا کرتے ہیں کہ رمضان کے جو چند دن بچے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان بچے ہوئے چند دنوں کو بھی اللہ ہمیں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا آج یہ آخری جمعہ ہے، آخری جمعہ کے تعلق سے بھی کیا ہے، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ لوگ اس کو کہتے ہیں، اور اس کی مناسبت سے، اس کے تعلق سے خاص طرح کی مجلسیں کئی مسجدوں کے اندر منعقد ہوتی ہیں، خاص طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، رمضان کے اس آخری جمعہ کے چلے جانے پر لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اس میں رمضان کے آخری الوداعی جمعہ پر جو مرثیہ پڑھا جاتا ہے افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعہ کی جو فضیلت ہے کتاب و سنت کے اندر ہے، جمعہ جو ایک مہینے کے اندر کئی جمعہ آتا ہے، ہفتے کے اندر ایک جمعہ آتا ہے، جمعہ یہ ہفتے کی عید ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جمعہ کی کئی فضیلتیں کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جمعہ کی فضیلت کے لیے بس یہ فضیلتیں کافی ہیں، الگ سے کوئی چیز جمعہ کے تعلق سے بنانے کی اور نکالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، چند دن ابھی بچے ہوئے ہیں، اس کے بعد عید کا دن آنے والا ہے۔
عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن جو کہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشی کے بعض مواقع بھی رکھے ہیں، خوشی کے کچھ دن بھی رکھے ہیں۔ انہی مواقع میں سے، انہی دنوں میں سے عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن خوشی کا دن ہے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر یہ جتنی بھی خوشیاں ہیں، یہ خوشیاں عارضی ہے، یہ خوشیاں وقتی ہے، یہ خوشیاں چند دنوں کے لیے ہیں، یہ خوشیاں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ خوشیاں ختم ہو جانے والی ہے۔ لیکن آخرت میں جو کامیابی ملے گی، آخرت میں ایک انسان جب جنت کا مستحق بن جائے گا، آخرت میں سب سے بڑی خوشی وہ ہوگی کہ جب ایک انسان کو اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت اس انسان کو جو خوشی ہوگی، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی خوشی اس خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو خوشی وہاں پر ملے گی جس انسان کو اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ جس آدمی کو اس کا نام اعمال آخرت میں اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو ان قریب اس کا حساب اور کتاب آسان ہوگا، اس سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش ہو کر کے واپس لوٹ جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس خوشی سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے جو آخرت کی خوشی ہوگی، جنت کے ملنے کی خوشی ہوگی، آخرت میں نجات کی جو خوشی ہوگی، جہنم سے بچنے کی جو خوشی ہوگی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا، جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے وہاں کی خوشی جو ہوگی وہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، وہاں کی جو خوشی ہوگی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور وہ خوشی ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں ہم بھوکے اور پیاسے روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، نمازیں پڑھ رہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، اس بات کی فکر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ہمارا نام اعمال ہم کو ملے، ہم اپنے نام اعمال میں اپنی نیکیوں کو تلاش کریں، اپنی نیکیوں کو ڈھونڈیں، لیکن ہماری نیکیاں ہمارے نام اعمال میں نہ ملے، ہماری نیکیاں ہمارے نام اعمال کے اندر نہ ہو، وہ نیکیاں کسی اور کے پاس چلی جائیں، وہ نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں چلی جائیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر عبادت تو کرتے تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے، روزہ تو رکھتے تھے، لیکن ساتھ میں کسی کی دل آزاری کیا کرتے تھے، کسی کی غیبت کیا کرتے تھے، کسی کی چغل خوری کیا کرتے تھے، کسی کے مال کو ناحق کھایا کرتے تھے، کسی پر ظلم کیا کرتے تھے، کسی کو ستایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ لوگوں کی نیکیاں، یہ ظالموں کی نیکیاں، جنہوں نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، جنہوں نے بندوں کا حق مارا ہوا ہے، ان کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اتدرون ما المفلس، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ صحابہ کہتے اللہ کے نبی ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، ضروریات زندگی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا
کہ اس کے پاس بڑی نمازیں ہوں گی، اس کے پاس بڑے روزے ہوں گے، اس نے زکوٰۃ کی نیکیاں بھی لے کر کے اپنے ساتھ آئی ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، تو یہ تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہ تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور اگر حساب اب بھی برابر نہیں ہوا تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے جو گناہ ہوں گے مظلوموں کے، ان کے گناہ ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس ظلم کرنے والے کو، بندوں کے حق کو مارنے والے کو، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حقوق جیسے ہم ادا کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، جیسے ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اسلامی بھائیوں، بندوں کے جو حقوق ہیں اس کا ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ عبادتیں ورنہ ہماری ضائع ہو جائیں گی، ہماری نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں چلی جائیں گی، ہماری نیکیاں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی۔ تو اس لیے جیسے اللہ کے حقوق ہم ادا کریں، جیسے عبادتیں انجام دے، اسی طریقے سے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا ہے، ہمیں غفلت سے کام نہیں لینا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے عید الفطر کے موقع پر، عید کے موقع پر، عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے ایک اور فرض کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے، جس کو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا ہے، فطرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان کے اوپر اس کو فرض کیا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب لوگ نکلتے ہیں اس سے پہلے یہ فطرہ مسکینوں تک، غریبوں تک پہنچا دیا جائے، اس سے پہلے یہ فطرانہ ادا کر دیا جائے۔ اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فطرانہ تمام مسلمانوں کے اوپر اس کا ادا کرنا فرض ہے، یہ کوئی اختیاری امر نہیں ہے کہ ادا کر لیے تب بھی کوئی بات نہیں، ادا نہیں کیے تب بھی کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، ادا کرنا فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، جو لوگ ادائیگی کریں گے وہ ثواب کے مستحق ہوں گے، اور جو لوگ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے ان کو گناہ ملے گا، ان کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اور صحابہ کرام کے عمل سے جو بات ملتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فطرانہ جنس طعام سے ادا کیا جائے، کھانے کی جنس سے فطرانہ ادا کیا جائے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام جو سے فطرانہ ادا کرتے تھے، منقع، پنیر، کشمش اور جو، کھجور، اس سے صحابہ کرام فطرانہ ادا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فطرانے میں جو کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طریقے سے کھجور کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، فطرانہ غلے کی شکل میں ادا کیا جائے، چاول کی شکل میں، گندم کی شکل میں، اس طریقے سے کھانے کی جو چیزیں ہیں، کتنا ادا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کی طرف سے 1 صاع نکالنا ہے، ایک آدمی کی طرف سے 1 صاع نکالنا ہے۔ 1 صاع کا وزن ایک معتبر قول کے مطابق 2 کلو اور 500 گرام ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کی طرف سے غلہ نکالا جائے گا، فطرانہ جو ادا کیا جائے گا وہ 2.5 کلو ہوگا۔ 2.5 کلو کے حساب سے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کی طرف سے آپ فطرانہ ادا کر دیجئے۔ اسلامی بھائیوں، اور عید کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے، عید کی نماز کے بعد اگر ادا کریں گے تو آپ کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو عید کی نماز کے سے پہلے نکالنے میں ملے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث اور سن لیجئے، ایک بات اور سن لیجئے، جس سے آپ کے لیے فطرانہ نکالنا آسان ہو جائے گا، آپ خوشی خوشی فطرانہ غریبوں تک، مسکینوں تک عید کی نماز سے پہلے پہنچا دیں گے۔ کتنی بڑی حکمت ہے فطرانے کو ادا کرنے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زکات الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ روزے دار کو لغو اور شہوت والی باتوں سے پاک کر دیا جائے۔ پہلا مقصد کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو غلط باتیں نکل جاتی ہے، جو شہوت والی باتیں نکل جاتی ہے، جس سے روزے دار کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، جس سے روزے دار کے روزے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، یہ فطرانہ جب ہم ادا کریں گے تو یہی فطرانہ ہمارے روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی فطرانہ ہمارے روزوں کے اندر جو کمی رہ گئی ہے، جو کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطرانے کے ذریعے سے ہمارے روزے کے اس نقص کو، ہماری روزے کی اس کمی کو اللہ رب العالمین پورا فرما دے گا۔ پہلا مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاکِینِ، مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، اس لیے فطرانے کو جو ہے مسلمانوں کے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ جو آدمی فطرانہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں مقبول زکوٰۃ ہو جاتی ہے، اور جو آدمی عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرتا ہے تو جس طریقے سے عام صدقہ ہوتا ہے، معمول صدقہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، عید کی نماز سے پہلے اگر فطرانہ ادا کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے فطرانہ ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، عید الفطر کے چند آداب بھی ہیں جس کا خیال کرنا ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے، جس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شوال کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سے تکبیرات پڑھنا شروع کر دینا ہے، تکبیرات کو پڑھتے رہنا ہے، اس لیے کہ تکبیر بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، تکبیر پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی حمد کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان کے اس مہینے میں جو نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے، جو عبادتیں کرنے کی توفیق دی ہے، ہم نے جو روزے رکھے، ہم نے جو قیام کیے، ہم نے جو لیلۃ القدر کو تلاش کیا، ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی، ہم نے جو صدقہ و خیرات کیے، یہ کس کی توفیق سے ہم نے کیے؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تب یہ نیکیاں ہم نے کی ہیں۔ اس لیے جب رمضان کا مہینہ چلا جائے، شوال کا چاند نظر آ جائے، اسی وقت سے تکبیر پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، تکبیرات کو بولنے کا اہتمام جو ہے کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ تکبیرات کا اہتمام کرتے رہتے تھے، عیدگاہ کی طرف جب جاتے تھے تب بھی تکبیرات پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ عیدگاہ میں جب پہنچ جاتے تھے تب بھی تکبیرات پڑھتے رہتے تھے، جب تک عید کی نماز ہو نہیں جاتی تھی اس وقت تک اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تکبیرات پڑھتے رہتے تھے اور تکبیرات کا اہتمام کرتے رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اس سنت کے اوپر عمل کرنا ہے کہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ہم بھی تکبیرات کو ادا کرنا شروع کر دیں، تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان الفاظ میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔